سر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے؟ دمتری نے متعدد لہجے میں کہا۔ ہاں، ہیری نے مختصراً جواب دیا۔ وہ پچھلے 24 گھنٹے سے دیکھ رہا تھا کہ 2 مرد اور 2 عورتیں عام سے لباس میں خود کو سیاہ ظاہر کر کے ان کے ارد گرد موجود رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہیری سیٹن فورڈ کا پیچھا کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس کا دراز قد، کالر کو چھوتے ہوئے سفید بال، سرمایہ داروں جیسا رکھ رکھاؤ، پروقار انداز، سبھی کچھ بہت منفرد تھا۔ اس کے ساتھ ایک براؤن چمکیلے بالوں والی بہت خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ اس کا کتا سفید جرمن سیپارڈ نسل سے تھا اور اس کا باڈی گارڈ دمتری، جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا، 6 فٹ 4 انچ قد کے ساتھ الگ پہچانا جاتا تھا۔ اس کی موٹی گردن اور چوڑی پیشانی اس کی شخصیت کو کچھ عجوبہ روزگار بناتی تھی۔ اس کے قریب آتے ہوئے لمحہ بھر کو سوچنا پڑتا تھا۔ ہیری جانتا تھا کہ ان کا تعاقب خطرے کی علامت ہے۔ وہ شروع ہی سے اپنی چھٹی حس پر بہت یقین رکھتا تھا۔ اس چھٹی حس اور پیش بینی نے اسے آگے بڑھنے میں بہت مدد دی تھی۔ آج اس کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ اس میں کام کرنے کی بے تحاشا طاقت اور صلاحیت تھی۔ وہ صحیح وقت کو جانچنے اور اس پر اقدام کرنے کا ملکہ رکھتا تھا۔ جب وہ کوئی نیا معاہدہ نہیں کر پاتا تو وہ دن اس سے ضائع محسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنے اسٹاف اور اپنے ساتھ معاہدہ کرنے والوں کو اپنے اصولوں کا پابند بننے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ہیری ایک عوامی شخص تھا۔ پریس اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھتا تھا، لیکن اس کی ذاتی زندگی پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ خبروں میں ہمیشہ اس کی کرشماتی شخصیت، اس کا شاہانہ طرز زندگی، اس کا پرائیویٹ طیارہ، اس کا شاندار بحری بیڑا اور مختلف ملکوں اور شہروں میں اس کے آراستہ قیمتی گھروں اور اثاثوں کا ذکر رہتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ہیری ایک پراسرار انسانی سمجھا جاتا تھا۔ اس کی شخصیت کئی پردوں میں چھپی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی حسینہ نے پوچھا۔ لیکن ہیری اپنے خیالات میں اس قدر گم تھا کہ اس نے جیسے سنا ہی نہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا تعاقب کرنے والے اب بڑھ چکے تھے اور مختلف سمتوں سے اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس سے غصہ آ رہا تھا کہ یہ لوگ اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں۔ وہ جو یہاں کچھ عرصے کے لیے دنیا سے دور اپنی جنت میں سکون کے چند لمحے گزارنے آیا تھا، اس کا مزہ کراکرا کر رہے تھے۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ ہیری نے اچانک پوچھا۔ ہاں، اگر تمہیں بھی لگی ہے تو۔ وہ اسے خوش کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ ہیری اپنی پسندیدہ ریسٹورنٹ میں آ پہنچا، جو 16ویں صدی کے خوبصورت گھر میں بنایا گیا تھا۔ اس میں گزشتہ صدیوں کے ہی طور طریقے اور رسم و رواج برتے جاتے تھے۔ ہیری صوفہ کے ساتھ سوئمنگ پول کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کا سفید کتا اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں چوکنا تھیں۔ وہ ہیری کی پہچان بن چکا تھا۔ اس کا نام پرنس تھا۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ ہیری کے ایک اشارے پر وہ کسی بھی شخص کی گردن دبوچ سکتا تھا۔ یہ ایک افواہ بھی ہو سکتی تھی، مگر کسی نے کبھی اسے آزمانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہیری کا باڈی گارڈ دمتری اس میز پر بیٹھا تھا، جہاں سے اس کی نظر ہوٹل کے مرکزی گیٹ پر رہے تاکہ وہ آنے جانے والوں پر نظر رکھ سکے۔ ہیری نے کھانے کا آرڈر دیا۔ جب میرے میز پر کھانا لگا رہے تھے تو میڈم رلکیس اپنے شوہر کے ساتھ ان کی میز پر آئی اور اسے خوش آمدید کہا۔ وہ دونوں ہوٹل کے مالک تھے۔ یہ بہت خوبصورت جگہ، میں اس سے پہلے یہاں کبھی نہیں آئی، صوفیہ بولی۔ اس کے لیے سب کچھ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا تھا۔ وہ ایک معمولی ایکٹریس تھی جسے کبھی کبھی فلموں میں تھوڑا بہت کام مل جاتا تھا۔ اسے دمتری نے دعوت دی تھی کہ وہ اس کے باس کے ساتھ کچھ وقت گزارے۔ وہ بے دلی سے رضامند ہوئی تھی، لیکن جب اس نے ہیری کی شاندار شخصیت اور اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھے تو اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی تھی۔ کھانا ختم ہوا تو ہیری بولا، آؤ تھوڑا سا پیدل چلتے ہیں۔ صوفیہ خوشی سے رضامند ہو گئی۔ ہیری اس دوران مستقبل کا کچھ منصوبہ بنانا چاہتا تھا۔ اسے سوچنے کے لیے کچھ وقت اور کھلی فضا چاہیے تھی۔ دن بہت خوبصورت اور سہانا تھا۔ سورج کے سامنے آنے والے بادلوں کے آوارہ ٹکڑے گلابی گلابی ہو رہے تھے، جس سے ایک نقری سی روشنی گلیوں اور شاہراہوں پر پھیل گئی تھی۔ 20ویں صدی کا خوبصورت چرچ اپنے باوقار طرز تعمیر کے ساتھ دیکھنے والوں کو بہت متاثر کرتا تھا۔ اس کے قریب ہی کچھ دکانیں تھیں۔ ہیری نے بیکری سے تازہ ڈبہ روٹی خریدی۔ اس وقت وہ چاروں تعاقب کرنے والے یوں چرچ کے باہر کھڑے تھے جیسے بڑی توجہ سے چرچ کی عمارت کو دیکھ رہے ہوں۔
دمتری بھی وہیں کھڑا چوکنا نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ہیری نے ڈبل روٹی کا شاپر صوفیہ کو تھمایا۔ تم یہ ڈبل روٹی کمرے میں لے کر چلو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ بولی، پھر مسکرائی، جلدی آ جانا۔ ہیری اسے جاتی ہوئی دیکھتا رہا۔ جب وہ کافی آگے نکل گئی تو وہ دمتری کے قریب پہنچا اور بولا، کچھ پتا چلا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ چاروں الگ الگ ہوٹلوں میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ اس نے ہوٹلوں کے نام بتائے۔ اچھا، ہیری نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کچھ نہیں، میں خود ان کا بندوبست کر لوں گا۔ صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ ہیری گیسٹ روم میں آیا جہاں صوفیہ سوئی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا شانہ ہلایا۔ صوفیہ نے آنکھیں کھول دیں اور ہیری کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرائی، پھر اس نے ہیری پر نظر ڈالی۔ وہ پوری طرح سے تیار تھا۔ صوفیہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں ہاں، سب ٹھیک ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں سفر کرنا پسند ہے۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے سفر پر جا رہے ہیں۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس وقت؟ ہاں، لیکن خاموشی سے، وہ بولا۔ لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا۔ جلدی کرو جلدی۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہیری، صوفیہ، دمتری اور سفید جرمن کتا پرنس سب بنگلے کی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ بیسمنٹ کے گراج میں براؤن رینالٹ کھڑی تھی۔ دمتری نے پلٹ کر دیکھا۔ اس وقت سڑک سنسان پڑی تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ سب ٹھیک ہے۔ ہیری صوفیہ کی طرف مڑا اور بولا، ہم ایک چھوٹا سا کھیل کھیلیں گے۔ ہم لوگ گاڑی کے پچھلے حصے میں لیٹ کر سفر کریں گے جبکہ دمتری اور پرنس آگے ہوں گے۔ مگر کیوں؟ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت اتری۔ میرے کچھ کاروباری حریف میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں نے ایک بڑا معاہدہ کیا ہے۔ وہ اس میں کچھ نہ کچھ رکھنا ڈالنا چاہتی ہیں، لیکن میں انہیں اس کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ اس طرح مجھے بہت نقصان ہوگا۔ اوہ اچھا، میں سمجھی، اس نے کہا، لیکن اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ 5 منٹ بعد رینالٹ گیٹ سے نکلی اور تیز رفتاری سے گاؤں کے اختتام پر پہنچی جہاں سڑک ایک طرف ایک شخص بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس نے دمتری اور پرنس کو اگلی سیٹوں پر بیٹھے دیکھا۔ پچھلی سیٹ پر کوئی نہیں تھا۔ وہ کچھ پریشان ہوا اور اس نے اپنے موبائل کا نمبر ملایا۔ تقریباً آدھ گھنٹے میں وہ ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے جہاں وہ اپنی ذاتی طیارے میں بندرگاہ پہنچے۔ آگے بلو اسکائی نامی بحری بیڑا تیار تھا۔ 180 فٹ لمبی اس شاندار موٹر بوٹ کا 12 افراد پر مشتمل عملہ ان کے استقبال کے لیے عرصے پر قطار میں کھڑا تھا۔ کیپٹن نے آگے بڑھ کر سب کا تعارف کرایا۔ ہیری نے غور سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قطار کے آخر میں جو شخص ہے وہ نیا ہے سر۔ عملے کا ایک بندہ اچانک بیمار ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں اسے لینا پڑا۔ یہ مہارت رکھتا ہے۔ اسے ہٹاؤ، دور کرو یہاں سے۔ ہیری نے اس کی بات کاٹی۔ کیپٹن نے اٹھ کر اس کی طرف دیکھا۔ سر، وہ اس سے ادائیگی کر دو اور چھٹکارا حاصل کرو۔ ہیری فیصلہ کن لہجے میں بولا، یہاں سے نکلو، سفر شروع کرو۔ بہت بہتر سر، کیپٹن نے سر خم کیا۔ ہیری کی چھٹی حس خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی، اس لیے وہ جہاز پر کسی بھی انجان شخص کو موجود نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ باقی عملہ سالوں سے اس کا دیکھا بالا تھا۔ صوفیہ اگرچہ اس کے لیے اجنبی تھی، دمتری اسے لے کر آیا تھا، لیکن اس دوران اس کے بارے میں شکوک پیدا نہیں ہوئے تھے۔ دمتری اس کا وفادار ملازم تھا، اس نے کئی بار اس کی جان بچائی تھی۔ ہیری اس کی طرف پلٹا۔ میرے قریب ہی رہنا؟ یس سر، اس نے مستعدی سے جواب دیا۔ ہیری نے صوفیہ کا بازو تھاما اور بولا، ڈارلنگ، چلو اوپر چلتے ہیں۔ دمتری ڈیک پر آیا اور اس نے اطراف کا جائزہ لیا، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا جو خطرناک محسوس ہو یا جس کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات ہو۔ ابھی صبح کا وقت تھا، اسی لیے بندرگاہ پر زیادہ آمد و رفت نہیں تھی۔ کشتی کو سٹارٹ کیا جا رہا تھا، اس کے انجنوں میں جان آ رہی تھی۔ کیپٹن ہیری کے پاس آیا اور بولا، آپ نے بتایا نہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے؟ اوہ اچھا۔ ہیری نے چند لمحے کچھ سوچا اور پھر ایک جگہ کا نام لیا۔ یس سر، اور ہاں، ریڈیو سگنلز کو خاموش رکھنا۔ بہت بہتر سر، لیکن اگر کیپٹن نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ہیری نے اس کی بات کاٹ دی۔ جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو، کوئی سیٹلائٹ فون استعمال نہ کرے۔ یس سر، اس نے سر جھکایا اور چلا گیا۔ ہیری صوفیہ کو بحری بیڑے کی سیر کروانے لگا۔ یہ بحری بیڑا اس کا بہت پسندیدہ تھا۔ وہ اس کے بارے میں بات کرنے اور کسی کو دکھانے میں بڑا فخر محسوس کرتا تھا۔ اس میں بڑی گنجائش اور آسائش تھی۔ ہیری کا سوئٹ بہت آرام دہ تھا، ہر چیز بہت قیمتی اور خوبصورت تھی۔ اس کے آفس میں ایک ڈیجیٹل نقشہ لگا ہوا تھا جس پر بیڑے کی رفتار اور اس کا مقام نظر آ رہا تھا۔ اس ماسٹر بیڈ روم کے شیشے کے خود کار دروازے ایک برآمدے میں کھلتے تھے۔ یہاں 4 کرسیاں اور میز تھی۔
ہیری عموماً برآمدے میں ناشتہ کرتا تھا، لیکن اس بار اس سے نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اس نے اپنے سارے معاملات بدل دیے تھے۔ ابھی تک اس نے ناشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ صوفیہ کو اپنے شاندار بحری بیڑے کے مختلف حصے دکھا رہا تھا۔ صوفیہ کے سامنے جیسے کوئی طلسم و شربھا کھل گیا تھا۔ اس میں 6 مہمانوں کے کمرے تھے، ریشمی پردے، مشہور مصوروں کی پینٹنگز اور بہت بہترین فرنیچر سے آراستہ تھا۔ 16 مہمانوں کے لیے ڈرائنگ روم، تھیٹر ہال، فلموں اور کتابوں کی قابل رشک لائبریری اور دیگر عمدہ اور حیرت انگیز چیزیں موجود تھیں۔ ہیری نے حیرت میں ڈوبی صوفیہ کو مخاطب کیا، تم نے تقریباً سارا جہاز دیکھ لیا ہے؟ ہاں، نچلی منزل میں تمہیں کل دکھاؤں گا۔ میں نے کبھی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی، یہ تو پورا ایک شہر لگتا ہے۔ ہیری اس کے جذبات کی گرم جوشی پر مسکرایا۔ وہ بولا، اچھا تم چل کر آرام کرو، ملازم تمہیں کمرہ دکھا دے گا، مجھے تھوڑا سا کام کرنا ہے۔ صوفیہ چلی گئی تو وہ اپنے آفس میں آیا اور نقشے میں دیکھ کر بیڑے کے میل وقوع کا تعین کرنے لگا۔ اس نے اپنے ذہن میں منصوبہ بندی کر لی تھی کہ اسے کس روٹ پر جانا ہے۔ اسے کبھی امید تھی کہ اس کا تعاقب کرنے والے اسے ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے، وہ اس کے گرد کو بھی نہیں پا سکیں گے۔ انہوں نے لنچ اگلی بندرگاہ پر اتر کر پہاڑ پر واقع ایک ریسٹورینٹ میں کیا، جہاں سے گرد و پیش کا نظارہ بہت حسین اور دلکش تھا۔ ہیری نے ایسی چیزوں کا آرڈر دیا تھا جو اس ریسٹورینٹ کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی تھی۔ وہ کئی مرتبہ اس جزیرے پر اس ریسٹورینٹ میں آیا تھا، اس کا ماحول اسے بہت پسند تھا۔ ویٹر اس کے مہنگے کھانوں کے آرڈر سے کافی متاثر ہوا۔ وہ چلا گیا تو ہیری صوفیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اچانک اس کی نظر دروازے کے قریب ایک میز پر بیٹھے 2 اشخاص پر پڑی جو اس کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس گرمی میں بھی گہرے رنگوں کے سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ وہ اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہے تھے کہ خود کو کوئی سیاہ ظاہر کرے، وہ بے باکی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہیری سوچنے لگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس کا پیچھا کر رہے ہیں، شاید وہ نہ ہو، اس نے انہیں بہت چکمے دیے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہوں گے۔ پھر ہیری نے اس خیال کو ذہن سے جھٹکا، اسے خواہ مخواہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ صوفیہ سے مخاطب ہو کر بولی، میں نے تم سے کبھی نہیں پوچھا کہ تمہارا بزنس کیا ہے؟ ہیری نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بھی اس کے لیے ایک نعمت تھی کہ یہ لڑکی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہوں اور دنیا گھومنے کا شوقین ہوں۔ تم اکیلے ہو؟ وہ ہمدردی سے بولی، تم بہت تنہائی محسوس کرتے ہوں گے۔ ہیری کا دل چاہا کہ زور سے کہہ لگائے، اس لڑکی کو کیا علم کہ وہ کتنا مصروف آدمی تھا، لیکن وہ سنجیدہ رہا۔ ہاں واقعی میں بہت تنہا ہوں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ مجھے بھی تمہارا ساتھ اچھا لگ رہا ہے، وہ لکاوٹ سے بولی۔ ہیری نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ دونوں مشکوک لوگ جا چکے تھے۔ وہ تینوں ریسٹورینٹ سے باہر آئے تو ہیری نے کہا کہ وہ ایک ضروری کال کرنا چاہتا ہے۔ وہ سامنے نظر آنے والی ٹیلی فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ صوفیہ سوچنے لگی کہ وہ ریسٹورینٹ یا اپنے بحری جہاز سے فون کیوں نہیں کر لیتا۔ وہ ٹیلی فون بوتھ میں داخل ہو گیا تو صوفیہ نے دمتری سے کہا، یہ ایک بہت شاندار انسان ہے۔ ہاں بالکل، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں، دمتری بولا۔ تم کب سے ہیری کے ساتھ ہو؟ تقریباً 2 سال سے۔ تم بہت خوش قسمت ہو، میں جانتا ہوں۔ دمتری نے آگے بڑھ کر ٹیلی فون بوتھ کا دروازہ بند ہونے سے روک لیا۔ اسے ہیری کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھی۔ وہ غور سے سننے لگا۔ میں ہیری بات کر رہا ہوں۔ جیرالڈ کو بلاؤ۔ نہیں، مجھے اسی سے بات کرنی ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ اس سے کہنا کہ پیر صبح 9 بجے روز ہل ہوٹل میں ملے اور میری وصیت کی ایک کاپی بھی لے آئے۔ نہیں، ایسے کاموں میں کوشش نہیں کرتے، اسے لازماً کرتے ہیں۔ وہ ریسیور رکھ کر باہر آیا۔ وہ صوفیہ سے پرسکون لہجے میں بولا، مجھے تھوڑا سا کام ہے، تم چل کر ہوٹل میں بیٹھو، میرا انتظار کرو۔ ٹھیک ہے، وہ چلتی ہوئی بولی، زیادہ دیر مت لگانا۔ نہیں بالکل نہیں۔ وہ ہوٹل کی طرف چل دی۔ جب وہ کچھ دور چلی گئی تو ہیری دمتری سے مخاطب ہوا، چلو آؤ، بیڑے پر چلیں، ہم آج ہی روانہ ہو جائیں گے۔ دمتری نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور صوفیہ، اس کی فکر مت کرو، وہ بہت ہوشیار ہے، واپس جانے کا انتظام کر لے گی۔ وہ بیڑے پر آئے تو کیپٹن نے ان کا استقبال کیا۔ ہیری اس سے بولا، ہم ابھی روانہ ہو رہے ہیں، تم چلنے کی تیاری کرو۔ سر، ہمیں محکمہ موسمیات سے تازہ ترین رپورٹ موصول ہوئی ہے۔ ایک شدید طوفان آنے کا اندیشہ ہے، اسی لیے کچھ انتظار کر لینا بہتر ہوگا۔ نہیں، ہمیں ابھی روانہ ہونا ہے، کیپٹن ہچکچا کر بولا۔ سر، یہ کافی مشکل سفر ثابت ہوگا، تیز ہواؤں اور طوفان کی پیش گوئی ہے۔
اس کی پرواہ مت کرو، ہیری نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ وہ جلد از جلد واپس جانا چاہتا تھا۔ اس کے خیال میں موجودہ مسائل کا یہی حال تھا۔ وہ دمتری کی طرف مڑا۔ ہاں، تم ہیلی کاپٹر کا انتظام کرو، ہم اس کے ذریعے آگے جائیں گے۔ تم پبلک ٹیلی فون سے کال کر لو۔ کیپٹن کو معلوم تھا کہ کچھ کہنا بیکار ہے۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ آیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد بلو اسکائی بیڑا سمندر کی سطح پر رواں دواں تھا۔ شام تک سفر ہموار تھا۔ پھر کیپٹن آفس میں آیا۔ اس نے الیکٹرانک نقشے کی طرف اشارہ کیا۔ سر، ہوائیں بہت تیز ہوتی جا رہی ہیں، ہم سمندر کے درمیان میں ہیں۔ میری تجویز ہے کہ ہمیں قریبی بندرگاہ پر کچھ دیر پناہ لے لینی چاہیے، جب طوفان گزر جائے گا تو۔ نہیں، ہیری نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ ایک بہت مضبوط بحری بیڑا ہے اور تم ایک ماہر کپتان ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرو گے۔ کیپٹن ہچکچا کر بولا، جیسے آپ کی مرضی سر، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے معیار پر پورا اتروں۔ مجھے یقین ہے کیپٹن۔ ہیری نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا ذہن اپنے منصوبے پر غور و فکر میں مشغول تھا، اسی لیے وہ جلد از جلد واپس پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھ رات 2 بجے کھلی۔ جہاز بری طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ باہر لہریں بلند تھیں اور ہوا کا شور بند دروازوں سے بھی اندر سنائی دے رہا تھا۔ ہیری نے بہت سے طوفان دیکھے تھے، مگر یہ ان میں سے سب سے خطرناک معلوم ہو رہا تھا۔ کیپٹن ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، اس نے سوچا اور بستر پر اٹھا، لیکن جہاز میں اس قدر ہچکولے لگ رہے تھے کہ اسے قدم جمانے کے لیے بیڈ کا سہارا لینا پڑ رہا تھا۔ وہ دیواروں کا سہارا لیتا اپنے آفس پہنچا اور نقشے سے جہاز کی پوزیشن کا جائزہ لیا۔ اب تو وہ طوفان میں گھر ہی چکے تھے۔ کیپٹن کافی ماہر تھا۔ اگر وہ جہاز کو لے کر صحیح سمت میں چلے تو اگلے 3-4 گھنٹوں میں وہ بندرگاہ تک پہنچ سکتے تھے، جہاں ہیلی کاپٹر اسے لے جانے کے لیے موجود ہوگا، جہاں سے وہ تھوڑی ہی دیر میں اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ جہاز نے جزیرے پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ کیپٹن اور دمتری پولیس اسٹیشن پہنچے تو وہاں سیاحوں کا ہجوم تھا۔ کسی کو کچھ شکایت تھی اور کسی کو کچھ۔ انچارج سخت اکتایا ہوا تھا۔ ان سیاحوں کی چھوٹی چھوٹی شکایتوں نے اسے پریشان کر دیا۔ ہر 10 منٹ بعد کوئی سیاح نئی شکایت لے کر آ جاتا تھا۔ انچارج نے بیزاری سے کیپٹن اور دمتری کی طرف دیکھا اور بولا، تشریف رکھیں۔ دونوں نے ایک ہی کرسی سنبھال لی تو انچارج نے سوال کیا، ہاں اب بتاؤ کہ واقعہ کیا ہے؟ مجھے صحیح طرح تو نہیں معلوم کہ یہ کس طرح ہوا ہے۔ وہ دمتری کی طرف پلٹا۔ ہاں، آپ کو مسٹر دمتری بتا سکتے ہیں، یہ عینی شاہد ہے۔ دمتری نے گہرا سانس لیا اور بولا، یہ بہت ہی خوفناک تھا۔ میں مسٹر ہیری کے پاس 2 سال سے ان کے باڈی گارڈ اور ڈرائیور کا فریضہ ادا کر رہا ہوں۔ طوفان شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے مساج کرنے کے لیے کہا، جس کے لیے وہ اکثر مجھے کہتے تھے۔ وہ انہیں بہت سکون دیتا تھا اور ذہنی تناؤ کو کم کر دیتا تھا۔ مساج کے بعد انہوں نے مجھ سے نیند کی گولی مانگی۔ نیند کی گولیاں باتھ روم میں تھیں۔ میں گولیاں لینے کے لیے گیا۔ اس وقت طوفان میں تیزی تھی جو جہاز کو ادھر ادھر اچھال رہا تھا اور ہمیں اس سے شدید جھٹکے لگ رہے تھے۔ جب میں نیند کی گولیاں لے کر واپس آیا، وہ برآمدے میں کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ برآمدے میں ہوا بہت تیز تھی اور ان کے ہاتھ سے کوئی کاغذ چھوٹ کر اڑا۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا کہ اچانک طوفان کے ہچکولوں سے ان کا توازن بگڑا اور وہ برآمدے کی ریلنگ کی سائڈ پر گر گئے۔ میں نے دوڑ کر انہیں پکڑنا چاہا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ بکھرے ہوئے سمندر میں گر چکے تھے۔ میں کیپٹن کی طرف دوڑا اور عملے کی کوششوں سے ہم نے انہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مسٹر ہیری ڈوب کر ہلاک ہو چکے تھے۔ بہت افسوس ہے، انچارج نے رسمی انداز میں کہا۔ کیپٹن بولا، اس وقت طوفان بہت شدید تھا، سمندر کی لہریں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ سمندر کی لہروں نے لاش خود ہی جہاز تک پہنچا دی۔ ہم اس کی اجازت چاہتے ہیں کہ مسٹر ہیری کی میت ان کے گھر تک پہنچا دی جائے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ابھی ان کی موت کا سرٹیفکیٹ اور میت لے جانے کی اجازت دے دیتا ہوں۔ اس نے پیلا پیڈ سرکا کر اس پر ضروری تفصیلات لکھنی شروع کی۔ نام ہیری سیٹن فورڈ۔ کیا؟ انچارج چونکا۔ ہیری سیٹن فورڈ، کیپٹن نے بتایا۔ انچارج چند لمحے تک ساکت رہا، پھر اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ تو گویا قدرت نے اسے ایک بہترین موقع فراہم کر دیا تھا جس سے اسے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ ہیری ایک مشہور آدمی تھا، تمام دنیا میں جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس کی موت کی خبر ایک بہت بڑی خبر تھی۔ اسے پریس تک پہنچانے کی ذمہ داری قسمت نے اس کے مقدر میں لکھ دی تھی۔
وہ دل ہی دل میں حساب لگا رہا تھا کہ پریس کے نمائندے کتنی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے اور وہ کس طرح انہیں یہ خبر دے گا اور پھر وہ ہر چینل اور اخبار میں نظر آئے گا۔ کیپٹن نے اسے خاموش دیکھ کر اس کی سوچ میں مداخلت کی۔ کتنی جلد آپ ہمیں لاش کو لے جانے کی اجازت دے دیں گے؟ انچارج چونکا۔ شاید 1 ہفتہ یا اس سے بھی کوئی زیادہ لگ سکتا ہے۔ 1 ہفتہ؟ مگر آپ تو ابھی کہہ رہے تھے، کیپٹن نے کہنا چاہا۔ یہاں بہت سے قانونی تقاضے ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہیں۔ یہ معاملات اتنی جلدی طے نہیں ہو جاتے۔ اس نے پھر وہ زرد پیڈ پکڑ لیا اور بولا، کوئی قریبی رشتہ دار؟ کیپٹن نے دمتری کی طرف اشارہ کیا تو وہ بولا، میرا خیال ہے کہ آپ مسٹر ہیری کے وکیل سے بات کر لیں۔ وکیل کا نام؟ دمتری نے فرم کا نام اور نمبر لکھوایا۔ جج ٹیلر سیڈن فورڈ نے پہلی بار یہ خبر ٹی وی پر دیکھی اور ساکت ہو کر دیکھتا رہا۔ اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہاں بحری جہاز بلو اسکائی کی تصویر دکھائی جا رہی تھی۔ نیوز ریڈر کا تبصرہ جاری تھا۔ یہ سانحہ شدید طوفان کے دوران رونما ہوا۔ مسٹر ہیری کا باڈی گارڈ دمتری اس کا واحد عینی شاہد ہے۔ اس کا بیان ہے کہ وہ کوشش کے باوجود مسٹر ہیری کو نہیں بچا سکا۔ مسٹر ہیری ایک مشہور اور کامیاب سرمایہ کار تھا۔ ٹیلر بت بنا ٹی وی کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا اور اس کے ذہن پر یادوں نے جیسے یلغار سی کر دی تھی۔ یادیں ہر طرف سے اسے گھیرنے لگیں۔ وہ آدھی رات کا وقت تھا جب بلند آوازوں سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 14 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے آوازیں پہچاننے کی کوشش کی، پھر وہ بستر سے اٹھا۔ آہستہ آہستہ زینہ طے کرتا وہ نیچے تک آیا اور وہیں سیڑھیوں میں رک کر ہال میں جھانکنے لگا۔ اس کے باپ اور ماں میں زبردست لڑائی ہو رہی تھی۔ اس کی ماں غصے میں چیخ رہی تھی۔ پھر اس نے حیرت سے دیکھا کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ کی آواز سے خوفزدہ ہو کر وہ اپنے کمرے میں بھاگ گیا۔ ٹی وی پر ہیری کی زندگی کے بارے میں مختلف تصاویر اور ویڈیوز دکھائی جا رہی تھیں۔ کہیں وہ ملک کے صدر سے مل رہا ہے، کہیں وہ کسی میٹنگ کی صدارت کر رہا ہے، کہیں کسی سیمینار سے خطاب کر رہا ہے، اور ایسی بہت سی تصاویر۔ اور جج ٹیلر کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اور اس کا بھائی ووڈی گھر کے پچھلے لان میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ ووڈی نے بال کو زور سے گھر کی طرف پھینکا۔ ٹیلر بال کے پیچھے دوڑا۔ اس نے باڑ کے قریب سے بال کو اٹھایا تو اس کو باڑ کی دوسری طرف سے پاپا کی آواز سنائی دی، مجھ پر یقین کرو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ یہ تم جانتی بھی ہو۔ ٹیلر وہیں رک کر سننے لگا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ اس کے والدین کے درمیان شکر رنجی ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس نے جو آواز سنی، اس نے اسے دم بخود کر دیا تھا۔ وہ ان کی گورنس روز میری کی آواز تھی۔ تم شادی شدہ ہو، میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ٹیلر کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی اور روز میری سے بھی لگاؤ تھا کہ اس نے بچپن سے اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ اسے دونوں سے پیار تھا، لیکن اسے اپنا باپ اس وقت ایک خوفناک اجنبی معلوم ہو رہا تھا۔ ٹیلر کی نظر پھر ٹی وی پر پڑی۔ ابھی تک اس کے باپ کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹری دکھائی جا رہی تھی۔ تبصرہ کرنے والا کہہ رہا تھا کہ ہیری ایک بہت ہی اچھا انسان تھا۔ اس کا رویہ، اس کے خاندان، اس کی فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں اور عالمی لیڈروں سے بہت اچھا اور اپنی مثال آپ تھا۔ ٹیلر اپنے باپ کے آفس کے دروازے کے باہر سے گزر رہا تھا کہ اس نے اپنے باپ کی آواز سنی، تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد ایملی کو سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ سمجھدار عورت ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے میری مرضی کے خلاف کچھ کیا تو اس کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ نہیں، تم مسز ہیری کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ میں ان کی جگہ نہیں لینا چاہتی۔ میں ان کا گھر کسی طرح برباد کر سکتی ہوں۔ اس کو اور میرا مزاج شروع ہی سے نہیں ملتا۔ میں بچوں کی خاطر اسے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ اس کی میرے دل میں کوئی جگہ نہیں۔ اگر وہ علیحدہ ہونے پر رضامند ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں خود یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ہرگز نہیں، بے وقوفی کی باتیں مت کرو۔ ہم اس کا حل جلد نکال لیں گے، مگر مجھے تم چھوڑ کر مت جانا۔ میں تمہاری کوئی بات سننا نہیں چاہتی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اگلے ہی روز میری غائب ہو گئی۔ اس کے چند روز بعد پاپا نے آدھی رات کو اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ ٹیلر اٹھو، ایک بہت بری خبر ہے۔ 15 سالہ لڑکا سن کر لرز گیا۔ وہ کچھ کہہ بھی نہیں پایا۔ ٹیلر، تمہاری ماں کو ایک حادثہ پیش آ گیا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ تھا۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کو قتل کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی وجہ
روز میری تھی، ایک ایسی خبر تھی جس نے خود ٹیلر کو بھی مار دیا تھا۔ ان تینوں بہن بھائیوں کے لیے اس واقعے نے زندگی دشوار بنا دی تھی۔ تمام اخبارات نے اس اسکینڈل کو خوب اچھالا تھا۔ وہ تینوں اپنے ہم جماعتوں کے طعنے سننے کے لیے رہ گئے تھے۔ تقریباً چند ہی دنوں میں وہ ان دو ہستیوں سے محروم ہو گئے تھے جن سے وہ بہت محبت کرتے تھے، اور اس کی وجہ ان کا باپ تھا۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے، اس کی بہن کینڈل سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ مجھے اس سے نفرت ہے، نفرت۔ مجھے بھی، ٹیلر نے کہا۔ مجھے بھی، روڈی بولا۔ انہوں نے کئی بار سوچا کہ گھر سے بھاگ جائیں، لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں وہ جا سکتے، نہ ان کے پاس کوئی رقم تھی۔ بالآخر انہوں نے بغاوت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیلر ان کی نمائندگی کرنے کے لیے باپ کے پاس گیا اور اس نے صاف گوئی سے کہا، ہمیں آپ جیسا باپ نہیں چاہیے، ہم آپ کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ہیری نے بے تاثر چہرے کے ساتھ ٹیلر کی طرف دیکھا اور سرد مہری سے بولا، ٹھیک ہے، اس کا انتظام ہو جائے گا جیسا تم چاہتے ہو۔ اس بات کے 2 ہفتے بعد ان تینوں کو دور دراز علاقوں کے بورڈنگ ہاؤس میں داخل کروا دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے باپ سے بہت کم ملاقات ہوئی۔ وہ زیادہ تر اس کے بارے میں اخباروں میں ہی پڑھتے یا ٹی وی پر دیکھتے تھے کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ وہ خوبصورت عورتوں، مشہور لوگوں، مختلف تقریبات اور میٹنگز میں نظر آتا، البتہ جب اسکول میں چھٹیاں ہوتی تو ان کو گھر بلا لیتا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ کتنا چاہنے والا باپ ہے۔ جیسے چھٹیاں ختم ہوتی انہیں ان کے اپنے ٹھکانوں پر پہنچا دیا جاتا۔ اس طرح تینوں بہن بھائیوں میں بھی ملاقات بہت کم ہوتی۔ ٹی وی پر اب بھی ہیری کے بارے میں پروگرام چل رہا تھا جس میں اس کے اثاثہ جات کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، جن میں فیکٹریاں، زمین، کارخانے اور نہ جانے کیا کچھ تھا، جن کی مالیت 2 کھرب سے بھی زیادہ تھی۔ اس بارے میں کیا سرائیاں کی جا رہی تھیں کہ اس کی اتنی وراثت کا حقدار کون ہوگا اور اس کے بچوں میں کوئی اس قابل ہوگا کہ اتنی بڑی تجارتی سلطنت کو سنبھال سکے۔ جج ٹیلر تندی انداز میں مسکرایا۔ اس کے بچوں کو تو کبھی علم نہیں تھا کہ اس کے سانسوں میں کیا کچھ تھا، نہ اس نے انہیں بتانے یا انہیں اپنے ساتھ شامل کرنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ ٹیلر کو یاد تھا کہ اس کی عمر 6-7 برس تھی تو وہ دن بھر اپنے بے حد وسیع گھر میں گھومتا رہتا تھا۔ اسے مختلف کمروں میں جھانکنے اور یہ جاننے میں بہت دلچسپی تھی کہ ان کے اندر کیا کچھ ہے۔ وہ تمام گھر میں گھومتا پھرتا تھا، صرف ایک حصے میں وہ کبھی نہیں گیا تھا، وہ تھا اس کے باپ کا آفس۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں اہم اجلاس ہوتے ہیں، لوگوں سے ملا جاتا ہے، لوگ وہاں عمدہ سوٹوں میں آتے ہیں اور دیر تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں، مگر بچوں کا داخلہ وہاں بند تھا، انہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہی بات ٹیلر کے تجسس کو بڑھاتی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ آفس میں جانے اندر سے کیسا ہوتا ہے، بچوں کو وہاں کیوں نہیں جانے دیا جاتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے اندر سے ایک بار ضرور دیکھے، اور جلدی سے اس کا موقع مل گیا۔ پاپا بہت دیر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ٹیلر نے موقع غنیمت جانا اور آفس کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ آفس کی خوبصورتی اور آہستگی دیکھ کر مبہوت سا ہو گیا۔ سب سے زیادہ اس سے وہ خوبصورت اور بڑی میز اور اس کے ساتھ پڑی ہوئی چمڑے کی شاندار کرسی بہت پسند ہے، جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ پاپا یقیناً اسی کرسی پر بیٹھتے ہوں گے۔ وہ سوچنے لگا، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو اس کرسی پر بیٹھوں گا اور پاپا کی طرح ایک مشہور اور اہم شخصیت بنوں گا۔ وہ پہلے میز کا معائنہ کرتا رہا کہ وہاں کیا کچھ رکھا تھا، پھر وہ کرسی پر مزے سے بیٹھ گیا اور خود سے بولا، اوہ یہ تو بہت زبردست ہے، اب میں بھی پاپا کی طرح ایک اہم شخصیت بن گیا ہوں۔ اوہ احمق، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ٹیلر نے گھبرا کر دیکھا۔ پاپا دروازے میں کھڑے تھے، وہ سخت غصے میں معلوم ہوتے تھے۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ تم اس کرسی پر بیٹھ سکتے ہو؟ ٹیلر خوف سے کانپنے لگا اور ہکلاتے ہوئے بولا، میں تو بس دیکھ رہا تھا کہ یہاں بیٹھنا کیسا لگتا ہے۔ پاپا غصے میں اس کی طرف بڑھے اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر کرسی سے کھینچ کر ہٹا دیا۔ تمہیں یہ کبھی نہیں پتہ چل سکتا کہ اس پر بیٹھنا کیسا لگتا ہے، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور کبھی یہاں مت آنا۔ ٹیلر پاگلوں کی طرح سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا۔ وہ ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ اس کی ماں دوڑ کر اس کے کمرے میں آئی اور اسے اپنے باہوں میں لے کر بولی، رو نہیں میرے پیارے بیٹے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولا، پاپا مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، ماں نے تسلی دی، میں نے صرف اتنا ہی تو کیا تھا کہ ان کی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ تمہارے پاپا کی کرسی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور
اس کرسی پر بیٹھے۔ وہ ماں کے پیار کرنے اور چپ کرانے کے باوجود روتا رہا۔ ماں نے اسے اپنے بازو میں بھیج دیا اور اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، جب تمہارے پاپا نے مجھ سے شادی کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھے اپنی کمپنی میں حصے دار بنانا چاہتے ہیں، اور مجھے ایک شیئر دے دیا جو خاندان میں ایک عرصے تک مذاق بنا رہا۔ لیکن وہ ایک شیئر اب بھی میرے پاس ہے، وہ میں تمہارے نام کر دوں گی، اس طرح تم بھی کمپنی میں حصے دار بن جاؤ گے۔ اب تو خوش ہونا، بس رونا بند کر دو، تم میرے پیارے بیٹے ہو۔ اسٹاک میں کمپنی کے 100 شیئر تھے۔ ٹیلر کو اس پر بہت فخر تھا کہ وہ بھی ایک شیئر کا مالک ہے۔ جب ہیری کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی نے کیا کیا تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اس طرح یہ نالائق لڑکا ساری کمپنی کا مالک بن بیٹھے گا؟ ٹیلر نے ٹی وی بند کر دیا اور کچھ دیر خاموش بیٹھا، اس خبر کو ہضم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس خبر سے اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ایک طرح کا اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ عموماً بیٹے کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کامیابیوں سے اپنے باپ کو خوش کریں، لیکن ٹیلر کے دل میں باپ کے لیے اتنی نفرت تھی وہ اسے تباہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ بچپن میں وہ اس کے خواب دیکھا کرتا تھا کہ اس کے باپ کو اس کی ماں کے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ٹیلر خود اس کے خلاف فیصلہ سنا رہا ہے کہ اسے پھانسی دی جائے، الیکٹرک چیئر کی سزا دی جائے یا زہر دے کر مارا جائے۔ بعض اوقات خواب جیسے حقیقت بن کر اس کے دل و دماغ پر طاری ہو جاتا اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو سزا دیتا۔